جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اسی طرح مسلمان مرد اور عورت کا باہم آپس میں نکاح کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر عبادات سکھائی ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی عبادت بھی سکھائی ہے۔ اب جو بھی عبادت نماز، روزہ، حج وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ادا کیا جائے تو شاید ذمے سے تو فرض ادا ہو جائے، لیکن وہ عبادت نورانیت سے، اللہ کے ہاں مقبولیت سے، اجر و ثواب سے اور خیر و برکت سے بالکل خالی رہے گی۔ اسی طرح اگر نکاح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کیا جائے تو اگرچہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں جو خیر و برکتیں رکھی ہیں دنیا اور آخرت کی، نکاح ان تمام خیر و برکتوں سے خالی رہے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات اور کیا سنتیں ہیں نکاح کے بارے میں؟ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیے، اپنی چاروں بیٹیوں کی شادییں اور نکاح کیے، اسی طرح کئی صحابہ کے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری، لاڈلی اور محبوب بیٹی، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری یہ بیٹی جنت کی تمام خواتین کی سردار ہے، یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا تو اس میں ہمارے لیے کیا تعلیمات اور ہدایات ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب تقریباً 15.5 سال کی ہوئیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 21 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پر کمال شفقت فرماتے ہوئے آپ کی درخواست کو منظور کر لیا، اور یوں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی ہو گئی۔ اسلام میں منگنی کی حقیقت اور تصور صرف اتنا ہی ہے کہ ایک جانب سے نکاح کی درخواست آئے اور دوسری جانب والے اس کو قبول کر لیں۔ تو جب منگنی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے، جو کہ آپ کے خادم خاص تھے، حضرت انس سے فرمایا کہ انس جاؤ، ابو بکر اور عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، طلحہ اور زبیر کو بلاؤ، اور چند انصاری صحابہ کا نام لیا کہ ان کو بلاؤ۔ جب یہ حضرات مسجد نبوی میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا، اور تقریباً 500 درہم حق مہر مقرر ہوا، جو موجودہ دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 131 تولے 3 ماشی چاندی بنتی ہے۔ اب یہ مہر طے ہو گیا۔ اس کے بعد جب رخصتی کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن، فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ رخصتی ہو گئی کہ خاتون جنت، جو جنت کی تمام خواتین کی سردار ہے، اپنے قدموں سے چل کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئیں، اور پھر اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سادہ سا ولیمہ کر لیا۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ شادی ہے جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین بیٹی کی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا جو نکاح کیا، اب اس میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں، کیا ہدایات ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، یہ ترتیب کے ساتھ مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا سبق جو اس واقعے سے، اس شادی سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہی بچے کا یا بچی کا مناسب رشتہ آ جائے تو فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کبھی بھی تاخیر مت کرنا۔ فرمایا کہ پہلے نمبر پر الصلاۃ اذا دخل وقتها، نماز جب اس کا مستحب وقت آ جائے تو فوراً ادا کرو، اس میں تاخیر مت کرنا۔ اور فرمایا کہ جنازہ
اذا حضرت جب آ جائے تو پھر جنازے کی ادائیگی میں تاخیر مت کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بچے یا بچی کا رشتہ، اگر جب مناسب رشتہ آ جائے تو پھر بچے اور بچی کی شادی میں تاخیر مت کرنا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب بھی تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، راضی ہو، تو فرمایا فوراً شادی کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم نے مناسب رشتے کے باوجود فوراً شادی نہ کی، فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بہت فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ تو بہرحال پہلا سبق کہ جو ہی کوئی مناسب رشتہ آئے تو فوراً بچے اور بچی کی شادی کر دی جائے۔ اور دوسرا سبق کہ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ اسلام میں منگنی کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، منگنی کی حقیقت اسلام میں صرف اتنی ہے کہ ایک جانب سے نکاح کا پیغام آئے اور دوسری جانب والے اس پیغام کو قبول کر لیں، یہ ہے اسلام میں منگنی۔ کہ جیسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کر لیا، تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی ہو گئی۔ اب اس میں یہ بات چیت، یہ منگنی فون پر بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دونوں جانبوں سے، لڑکی کی جانب سے، لڑکے کی جانب سے 2-4 خاندان کے بڑے ہوں، اکٹھے ہوں اور منگنی کر لے۔ منگنی بنیادی طور پر کہا جاتا ہے وعدہ نکاح، نکاح کا وعدہ۔ اب اس میں پھر مستقل اس کو ایک تقریب بنانا، خاندان سارے کے سارے خاندان کو اکٹھا کرنا، ہر چھوٹے بڑے کے نئے کپڑے پہنانا، جو بہت ساری فضولیات اور خرافات ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ مستقل طور پر بات کریں گے۔ اور تیسرا سبق جو اس شادی سے، اس نکاح سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جو چیز اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی صاحبزادی کے لیے پسند کی، وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی پسند کی ہے۔ آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے جگہ کا انتخاب کیا مسجد نبوی۔ آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح مسجد نبوی میں کیا۔ اسی طرح امت کے لیے بھی آپ کی تعلیمات یہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح سر عام کرو، کھلم کھلا ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ وجعلوہ فی المساجد، نکاح مسجد میں کرو، چونکہ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے۔ تو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح بھی کیا، اور امت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پسند کیا کہ میری امت کے بیٹوں کی، میری امت کی بیٹیوں کی جو شادیاں ہوں، جو نکاح ہو، وہ مسجد میں ہوں۔ دیکھیں، اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں، نکاح مسجد میں کریں، کہ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کا نکاح بہت سی فضولیات، خرافات اور حرام چیزوں سے بچ جائے گا، اور جب مسجد میں نکاح ہوگا تو سنت پر عمل ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ برکات اور خیر بھی آئے گی۔ اور ایک سبق اس سے ہمیں یہ ملا کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کو بلا کر لے کر آؤ، چند مخصوص صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم شادی کے موقع پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا لیں تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نکاح کا خاندان اور برادری میں، معاشرے میں اعلان ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی نہ بلایا جائے نا، کسی کو نہ بلایا جائے، تو اس میں ناراض ہونے والی اور تعلقات توڑنے والی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ولیمہ ہو، جہاں جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق ولیمہ کر دیا جائے۔ اس میں بھی قرض لینا، ادھار لینا، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال نکاح کے موقع پر جو اسلام کی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، بنیادی طور پر وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو سادگی کے ساتھ منگنی کرنا، اس کے بعد نکاح ہو تو مسجد میں ہو، چند قریبی رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بلا لیا جائے، مناسب سا حق مہر مقرر ہو،
اور اس کے بعد ولیمہ ہو تو سادہ سا ہو، کہ جب ہم اپنے بچوں کا نکاح شریعت مطہرہ کی ان تعلیمات کے مطابق کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق کریں گے، تو جہاں ہمیں دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے وہاں اخروی فائدے، آخرت کے بھی بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، اور نکاح برکت والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں اخراجات اور مشقتیں سب سے کم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنی زندگی کے تمام معاملات ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔